اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 اور 99 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے رستے سے؟ من اس شخص کو آمنہ جو ایمان لایا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، اس حال میں کہ تم خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ حق بات معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نہ ملنا اور حق کے مطابق کھڑے نہ ہونا، حق کے مخالف کھڑے ہو جانا، یہ بہت بڑی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ ایسی چیز سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ حق واضح ہو جائے، معلوم پڑ جائے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کے باوجود انسان کو عمل کی توفیق نہ ملے۔ اس میں کچھ انسان کا کردار بھی ہوتا ہے جس میں بغض ہے، حسد ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر نبی کے خلاف بھی آ جائے گا، نبی کے بارے میں بھی کسی کے دل میں حسد اور بغض ہے، تو وہ نبی کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ عیسائیوں یہودیوں کا یہی معاملہ تھا نا، یہ بغض رکھتے تھے جس کی بنیاد پہ انہیں سب پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ قرآن سچی کتاب ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے اس چیز کا، اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں، اور ہمیشہ جو دعائیں ہیں ان میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا اور ہدایت ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف۔ کئی ایک دعائیں ہیں اس حوالے سے۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اب تمہارا یہ عقیدہ و نظریہ تھا، تمہیں نے یہ پڑھا اور لوگوں کو سکھایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیتیں آئی ہیں تو تم اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی اللہ کی آیات ہے نا۔ تورات و انجیل جب تم پڑھتے ہو آپس میں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرتے ہو تو یہی کہتے ہو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول جو ہیں موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بات مانو۔ اب یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو نہیں کہ جو اپنے حق میں ہو اس کو مان لینا، جو اپنے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی انسان کو بے ایمان بناتا ہے نا۔ جس طرح میٹھا میٹھا اس کو نگل لیا، کھا پی لیا، اور تھوڑا سا جو کڑوا محسوس ہوا اس کو تھوک دیا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، یہ ہمارے کاروبار کے خلاف ہے، یہ ہمارے معاملات کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیا صرف اس بنیاد پہ کہ دل اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ کون سا دین ہے؟ اس لیے اپنی پسند اور ناپسند اس کو بھی داخل کرنے سے دین میں بچیں کہ میری مرضی کے مطابق یہ سارا نظام چلے گا تو چلے گا، یہ نہیں ہے۔ مرضی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی چلائیں گے، خواہش نفس کو اس کے تابع کریں گے تو معاملات درست ہوں گے۔ اور دوسری بات، تکفرون بآیات اللہ، اس اعتبار سے اہل کتاب کو بھی کہا گیا کہ تورات و انجیل میں بھی قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان سب کی نشانیاں ذکر کر دیں گی، حتیٰ کہ جگہ کس جگہ وہ پیغمبر آئے گا وہ بھی نشانیاں ذکر کر دیں۔ اب اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ پیغمبر
پیغمبر کو نہیں مانتے تو وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار کر ہی رہے ہیں، بلکہ وہ تورات و انجیل کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ تورات و انجیل میں بھی یہ آیات موجود تھیں۔ اور خاص طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اپنی قوم کو اور بنی اسرائیل کو یہ بتانا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتابیں دی ہیں، میں یہ نبوت کا کام، اور اس کے بعد فرمایا میں یہ خوشخبری دینے بھی آیا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے باوجود بھی اگر اس کو نہیں مان رہے تو وہ تورات کو بھی نہیں مان رہے، تورات کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو واللہ شہید علی ما تعملون، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر ذہن میں رکھو جو تم کر رہے ہو نا، اللہ اس پہ خود گواہ ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم گواہ لے کے آئیں گے لوگوں کو، تمہارے جسم کو، تمہارے ان معاملات کو۔ اب جس کے بارے میں اللہ خود کہے میں خود گواہ ہوں تھوڑا، میں خود دیکھ رہا ہوں تمہارے معاملات کو، تو وہاں کو بچنے کی صورت نظر آتی ہے؟ وہاں کو ہیلا بہانہ چل پائے گا؟ نہیں نا۔ قیامت کے دن یہ تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیں گے میں نے بھیجے تھے تو پھر کوئی عذر باقی بچے گا؟ جب وہ کہے گا نہیں میرے تک تو بات پہنچی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا رہا، اس کے جسم کے اعضاء بول رہے ہیں، یہاں تک تو لوگ کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ میں گواہ ہوں کہ یہ تمہارے پاس آیا، تمہیں یہ بتلایا گیا، تمہیں یہ معلوم تھا، تو وہاں کو گنجائش بچے گی؟ اس لیے جب ادھر تک حق پہنچ جاتا ہے نا وہی بات، پھر اس کے مخالف کھڑے ہونے والی یہ بہت بڑی شکاوت والی بات ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ ایک اور بات کہی ہے ان سے، یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اب اس میں بھی وہی دو ہی باتیں ہیں کہ ایک تورات و انجیل میں وہ آیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی، اب جو نبی پاک علیہ السلام کو مانیں گے گویا کہ وہ تورات کی آیات کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول یعنی آخری پیغمبر اس کی بات کو بھی مان رہے ہیں، اور جو اس کو نہیں مان رہے وہ اس کا تو انکار کر ہی رہے ہیں نا، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ تورات و انجیل اس کی تعلیمات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل کتاب میں سے ایمان لے آیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ کس چیز کا؟ ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک مجھ پر ایمان لانے کا۔ اور اگر اس طرح نہیں کرے گا تو پھر وہ بدترین بھی ہوگا کہ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا۔ ایک ہے نا بے دین بندہ ہے یا اس کو معلوم نہیں ہے، جس طرح بدوی لوگ کہہ لیں جن تک کوئی تعلیم اس طرح سے پہنچی نہیں ہے، تو وہ شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے تیار رہنا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے آخری پیغمبر آ جائے، یہ ساری، اب اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ اتنا ہی مغضوب ہے۔ اس لیے یہ نماز کا حصہ بنا دیا گیا کہ تم نے یہ کہنا اور کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستہ دکھانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے اور ان کے طور طریقے سے عادتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو یہ اس صورت میں کہہ دیا گیا۔ تو فرمایا لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ دوسری بات یہی کہ جو وہ ایمان لاتے تھے ان میں ان کو روک کے یہ نبی ہے، اس نبی کے خلاف مختلف قسم کے پروپوگنڈے تھے وہ کیا کرتے تھے، جس طرح ہم نے سابقہ آیتوں میں بھی کچھ میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم اس دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، رات کو کیا کر دینا، شام کو اس کا انکار کر دینا۔ ایمان لانے کے بعد وہ ایمان لاتے ہی اس وجہ سے کہ ہم نے انکار کر دینا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ لوگ سمجھیں گے یار یہ غیر مسلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جو اس کو نظر آیا جس کی وجہ سے ادھر چلا گیا، اگرچہ مجھے نظر نہیں آیا، تو وہ کمزور ایمان والے کا ایمان اور کمزور کر دے گا اور بسوں کا اس کو ایمان سے بھی کیا کر دے گا، محروم کر دے گا۔ اور اس طرح مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور اس طرح کی چالیں انہوں نے چلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو۔ سب سے بڑا شقی اور بدبخت کون ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ اور سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بندہ ہے کوئی؟ اس سے بہترین بات کوئی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اچھی بات لوگوں سے کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ وہ یہی معاملہ ہے۔ تو فرمایا من آمن تبغونہا عوجا، اور دوسری چیز وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک تدبیر ان کی یہ تھی
کہ جو شخص مومن ہوتا تھا نا، اس کی کمیاں کوتاہیاں سابقہ پیچھے معاملات یہ وہ اس کو ذکر کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی بڑی نا سوچنے والی بات ہے اور غور طلب چیز ہے کہ کیا کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ خامیاں کوتاہیاں ڈھیروں مقدار کے اندر ہمارے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مومن بندہ ہے، اس کی کمی کوتاہی کو عام کرنا۔ اب یہ معروف ہوگا کہ ایک مثلاً یہ ہمارا شہر ہے، یہاں پہ 50 لوگ ہیں جو باغی ہیں اور گندے ترین ہیں، لوگوں کے بارے میں سب کو پتا ہونا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، کہ چھڈو یار یہ ہے ہی انجدہ۔ اور ایک وہ آدمی جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ سر پہ ماما باندھتا ہے، یا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھ کے سر کو ڈھپا ہوا ہے، اور وہ نمازی ہے، اگر اس سے کوئی ان 50 کے جتنے گناہ ہیں، یعنی ان 50 سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اگر کوئی ادنا سی غلطی اس سے ہو جائے گی نا، وہ ان 50 سے زیادہ اس کو برا سمجھیں گے، اس 50 سے زیادہ اس کو بدنام کریں گے، اس 50 سے زیادہ اس کو نفرت انگیز کو بات ملنی چاہیے مومن کے خلاف، اور وہ مومن کے خلاف کو بات مل گئی تو زبان زدِ عام ہے، اور اس کو اتنا پھیلائیں گے اور عام کریں گے اور بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی بھائی عام بندے کی غیبت ہے تو اے مومن دی غیبت نہیں ہے، کہاں چلے جاتے ہیں ہم وہاں پہ؟ اور یعنی ایک اچھے آدمی کی اچھائی کو، یعنی اس کی غلطی کو کیوں اچھالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیندار ہے، وہ دین، تو پھر نفرت کس سے ہوئی؟ دین سے ہوئی نا، محبت کر رہے ہیں یہ دین کے ساتھ۔ اصلاح کے پہلو، اصلاح کے طریقے وہ سارے موجود ہیں، وہ اپنانے چاہیے، وہ کرنے چاہیے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن جو پیچھے پروپوگنڈا ہے یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں نفرت ہے اس دین سے، تو وہ اب اظہار اس طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی دیندار میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی ہے تو اس کو اس طرح سے اچھالا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بدظن کیا جا رہا ہے، اور یہ پروپوگنڈا چلتا رہا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں۔ صحیح البخاری کی ایک مثال لے لیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بندہ شکایت لے کے، آپ دیکھیں انسان ہے، کمی کوتاہی تو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ زندگی میں اونچ نیچ بول چال میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ناقد شخص ہے نا، ناقد اور حاقد، یہ بغض کا شکار ہوتا ہے، یہ حسد کا شکار ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات کمی کوتاہی ہوتی ہے، بسا اوقات اپنے فہم سے کوئی کمی کوتاہی گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، اور اس کے ذمہ تھوپ دیتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ یوں ہے، میں نے یوں سمجھا، میں نے یوں دیکھا، لگتا ہے ایسے ہے، کرتا یوں ہے، معاملات یوں ہیں اس کے، ہے نا، اس کی بنیاد پہ وہ تہمت کرتا ہے، اور تہمت گھڑ کے اس کے اوپر لگاتے ہیں، اس لیے یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث قدسی جو صحیح البخاری میں ہے، اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا آذنتہ فی الحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا، میرا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اچھے جو ہیں نا، یہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ہوتے ہیں، یہ انسان ہے، یہ تھوڑی فرشتے ہیں، ان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ باقیوں کے لیے درگزر کی ساری حدیثیں ہیں، معاف کرنا، پردہ پوشی کرنا، سارا کچھ کرنا، لیکن بھائی جڑا دیندار ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ اے کیڑا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اس کو دین سے آپ نے خارج کر دیا، اور ساری یہ جو سہولیات اللہ نے باقیوں کے لیے رکھی تھی اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ ہے نا، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک پروپوگنڈے کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ تم ہی مومن ہو گیا، پہلے تو اینج کرتا رہا ہے نا، ایسے جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں آج تو نمازی بن گیا، تو پہلے کیا، او بھائی پہلے چھوڑیں، اب وہ جو اچھا کام کر رہے ہیں نا، اچھائی کو اپریشیٹ کریں، اچھائی جو ہے نا اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر بھی ذکر کیا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، ایک جو بری بات ہے نا، اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اس بری بات کو آگے کوٹ کیا جائے، اس بری بات کو آگے کیا کیا جائے، نقل در نقل کیا جائے۔ کیا ہوگا کہ ایک شخص ہے جس کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں ہے، وہ بھی ایسی ویسی بات کرے گا، مثلا غیبت اس کی بڑی ایک مثال لے لیں، سنی ہے نا، اب اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، پہلی چیز نفرت آ گئی، اور اس کے بعد پھر وہ آگے بھی کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے نا، نیکیاں قیامت کے دن مفلس ہو جائے گا وہ شخص، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک تدبیر اختیار کی گئی اہل کفر کی طرف سے، اہل نفاق کی طرف سے، کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ مومن بندیاں دے پیچھے پیا ہوئے نے، دیندار بندیاں دے پیچھے نہیں، انہوں نے کام ہی ہے ان میں کوئی غلطی ڈھونڈنی ہے، کوتاہی ڈھونڈنی ہے، پھر اس کا ڈنڈورا پیٹنا ہے، پھر ان کو لوگوں کے سامنے زبان زدِ عام اور بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ دین کا نفرت حضرت جی اس اعتبار سے کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو فرمایا انتم شہداء، اور تم خود اس کے گواہ ہو، کس چیز کے گواہ ہو کہ کمی کوتاہی یہ سارے معاملات۔ تو وہ حدیث ذکر کر رہا تھا میں جو صحیح البخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات آئی، تو فرمایا حل
حلی تارکو من صاحبی، کیا تم یہ میرے اس ساتھی کو جس نے دین کے لیے اور میرے لیے اتنا قربانیاں دی ہیں، کیا اس کو میری وجہ سے تم چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں خوف ہوتا تھا اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو آپ غضبناک ہو جائیں گے، اور ہوا بھی۔ ایک بندے نے ایسے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے ناراض ہو گیا کہ یہ میرا صاحب ہے، میرا ساتھی ہے، اس کی قربانیاں تو دیکھو، اس کی محنت تو دیکھو اسلام کے لیے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کے سارے لوگوں کا احسان دے چکا ہوں، لیکن صدیق کے جو مجھ پہ احسان ہے نا وہ اللہ ہی پورے کرے گا، وہ اللہ ہی پورے کرے گا۔ اور اس کے بارے میں کوئی بات میں، کوئی کلام میں، کوئی چلتے پھرتے کوئی ماڑا موٹا انسان ہے نا، اونچ نیچ ہوگی تو یہ کر دیا اس نے جی، وہ کر دیا اس نے جی، ایسے کر دیا، یہ رویہ ہوتا ہے ایک مومن کا۔ مومن اپنے مومن کے لیے خیر خواہی والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یہ ساری باتیں تم خود بھی جانتے ہو، گواہ اس کے کہ کمیاں کوتاہیاں سب سے جب تم سے ہوتی ہیں تو تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ساڈے لیے معاف بھی ہو، پردہ پوشی بھی ہو، اس غلطی کے باوجود ساڈا احترام بھی کیا جائے، سارا کچھ ہو، تو وہی بھائی دوسرے کو بھی حق دیں، وہ دوسرے کا بھی حق ہے۔ جس طرح جس رب کے تم بندے ہو نا وہ بھی اسی رب کا بندہ ہے، جس نبی کو تم مانتے ہو وہ بھی اس نبی کا مانتا ہے۔ تو جو اپنے لیے معیار تم نے سیٹ کیا ہوا ہے نا وہ دوسرے کے لیے، کیونکہ حدیث پاک ہے جب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہی چیز جو اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کیا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہے نا۔ تو اس کا بسا اوقات یہ جو شکار ہو کے بہت ساری برائیوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، جس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف اہل کفر کا ایک مضبوط پروپیگنڈے کے طور پہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ دیندار لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں اس کو تلاش کرنا، تبغونہا ہے، ڈھونڈنا، اس کو نکالنا، بنانا، یہ کام کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اچھا تسی انہاں دے پیچھے پے ہوئے ہو نا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے کرتوت اللہ فرما رہے ہیں ہم خود اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کرے گا، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، اگر وہ سارے معاملات دنیا سے کٹ آف ہو کے صرف اپنے گھر میں اور ماں کی گود میں اور اپنے گھر کے صحن میں ہی بیٹھ جائے نا ساری زندگی، اللہ اس کو اس جگہ پہ بھی ذلیل کر دے گا، اس جگہ پہ بھی ذلیل ہے جو کسی کو ذلیل کرنا ہی کوئی۔ تو اس لیے یہ بہت سارے معاملات ہیں اس حوالے سے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور یہ قرآن پاک ہے، یہ زنگ کو دھوئے گا، کمیاں کوتاہیوں کی نشاندہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، یہ معاملے کیا ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو تعلیمات ہیں اس کے موافق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کمیاں کوتاہیاں دور کر کے صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔